بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور سامعات، جیسے ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ نماز کے متعلق ہم نے شروع کیا ہے، اور سب سے پہلے جو ہم نے نماز کی اندر سستیاں اور غلطی کوتاہیوں میں جو اقسام بیان کی ہے، اس کی جو پہلی اقسام تھی وہ یہ تھی کہ ایسی نماز کسی کام کی نہیں، اور اس کی دوسری قسم ہم نے یہ بیان کی تھی کہ بلا وجہ جماعت سے پیچھے رہنے والا نمازی، یعنی کہ بلا وجہ اپنے کام کی وجہ سے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے جماعت کو ترک کرنے والا نمازی، اور اس کی تیسری اقسام ہم نے بیان کی تھی کہ نماز کے اندر جلد بازی کرنے والا نمازی، اور انشاءاللہ آج ہم اس کی چوتھی اقسام کو بیان کریں گے، وہ ہے کہ نماز کے اندر ریاکاری کس کو کہتے ہیں، اور ریاکاری نماز کے اندر کن حالات میں ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں ہر بھائی کو بچنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ تو عزیز محترم بھائیوں، اخلاص نماز کی روح ہے، اور جس نماز میں اخلاص جس قدر زیادہ ہوگا، جس قدر بہتر ہوگا، وہ اجر و ثواب اور خیر و برکت کے لحاظ سے اس قدر زیادہ بہتر ہوگی جس کی نماز کے اندر اخلاص بہترین ہوگا۔ تو اسی طرح اس کی نماز کے اندر عزیز بھائیوں اجر و ثواب، خیر و برکت کے لحاظ سے اس کی نماز سب سے بہتر ہوگی۔ تو ایسا شخص جو تنہائی میں بغیر خشوع اور توبہ کے نماز ادا کرتا ہے، یعنی کہ ایک انسان ہے، وہ تنہائی کے اندر اکیلا، اس نے دیکھا کہ نماز ہو چکی ہے اور میں لیٹ ہو چکا ہوں، تو وہ پھر اپنی نماز کو شروع کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں اکیلا ہی ہوں، اور وہ تنہائی کے اندر اپنی نماز کو جلد بازی کے اندر، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یعنی کہ جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجود کرتا ہے، جلدی جلدی قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، اور جلدی جلدی پھر وہ سلام پھیر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے، یعنی کہ اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ جلدی جلدی تنہائی کے عالم میں، اور جب کسی کے سامنے پڑھتا ہو، جب کسی کے سامنے نماز ادا کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو، تو اس کی نماز اتنی حسین و جمیل ہوگی، اطمینان اور اعتدال والی نماز ہوگی کہ اس کی نماز سے زیادہ خوبصورت نماز کسی کی لگتی ہی نہیں۔ یہ محترم بھائیوں حقیقت میں ریاکار انسان ہے کہ دنیا اور لوگوں کے سامنے دکھلاوے کی نماز ادا کرتا ہے، تو وہ اتنی حسین اور جمیل اور خشوع اور خضوع اور اعتدال کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اور جب تنہائی میں ادا کرتا ہے تو وہ جلد بازی کے ساتھ جلدی جلدی سلام، جلدی جلدی رکوع اور سجود کر کے بس جان چھڑانے والی بات کرتا ہے۔ تو عزیز محترم بھائیوں، جو ایسا کرتا ہے اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ریا کرنے والا، نماز کے اندر ریاکاری کرنے والا مشرک ہے، اور اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو عزیز محترم بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی نماز اسی طرح کی ہو۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنی نمازوں کی ہر لحاظ سے اپنی نمازوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیا میرے رکوع، سجود، اتحیات، تشہد اور سلام تک میری نماز کے اندر اعتدال موجود ہے بھی یا نہیں؟ تو عزیز محترم بھائیوں، جس نے ریا کرتے ہوئے نماز پڑھی
اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور اسی طرح قرآن مجید میں ایسے نمازیوں کو جہنمی قرار دیا ہے جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ وقت سوچنے سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کا ہے۔ عزیز محترم بھائیوں، ہمیں اپنی نمازوں پر غور کرنا چاہیے۔ اور آپ کی تنہائی کی نماز کیسی ہے؟ اگر تو تنہائی کی نماز عمدہ اور خوبصورت ہے تو یقیناً یہ آپ کے مخلص نماز ہونے کی علامت ہے۔ اب بات ادھر ہی آتی ہے عزیز بھائیوں، اگر آپ کی نماز تنہائی کے اندر مخلص ہے، یعنی کہ تنہائی کے عالم میں خوبصورت ہے، اعتدال والی ہے اور پرسکون والی ہے، گویا کہ آپ نماز کو اس طرح ادا کر رہے ہیں جیسے اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع برقرار ہے، تو گویا کہ آپ کا ایمان، آپ کی نماز مخلص ہے۔ یہ آپ کے مخلص نماز ہونے کی علامت ہے۔ تو عزیز بھائیو، اگر آپ تنہائی میں نماز چور ہیں یا نماز کی وقت کی پرواہ نہیں کرتے، مقصد ہے کہ نہ آپ نے پرواہ کی، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ بلا وجہ جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے انسان، وہ وقت کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ میں پڑھ لوں گا، میرے باپ دادا کے گھر کی نماز ہے، میں پڑھ لوں گا، جس وقت چاہوں میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ وہ جان بوجھ کے اپنی مصروفیت، دکانداری چمکانے کے چکر میں کہیں میرے گراہک خراب نہ ہو جائیں، کہیں میرے گراہک واپس نہ پلٹ جائیں، میں پڑھ لوں گا، اگر کوئی اور ساتھی ملا تو اس کے ساتھ جماعت کرا لوں گا۔ تو عزیز محترم بھائیوں، اس حالت میں بھی دوسری جماعت نہیں ہوتی، وہ ایک مجبوری کی حالت میں عذر ہے کہ انسان سفر کی وجہ سے یا کسی اور کام کی رکاوٹوں کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہو، جان بوجھ کے نہیں، تو پھر اس بندے کو حکم ہے کہ وہ دوسرے بھائی کے ساتھ مل کر جماعت کرا لے۔ تو اگر آپ تنہائی میں چور ہیں یا نماز کے وقت کی پرواہ نہیں کرتے، تو یقیناً آپ کی ایسی نماز آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ واللہ حقیقت بات ہے عزیز محترم بھائیوں، پھر وہی بات ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنی چاہیے، جو ہم دن میں جو اسلام کا سب سے اہم ترین پہلو ہے، اور ہر بندہ اسی کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے، اور ہر والدین، استاد کی، پورے معاشرے میں اپنی ماؤں بہنوں کی، ہر کسی کی یہی جستجو ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اپنی 5 وقت کی نماز کو اوپر پابند ہو جائیں۔ تو عزیز بھائیو، اگر وہ نمازیں بھی ہمارے منہ پر مار دی جائے گی تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو محترم بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، اور اپنے دوسرے بھائیوں کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی دیکھتے ہیں، کمی پیشی کوئی نماز کی حالت میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان کو بھی بتلانا چاہیے کہ پیارے بھائی، آپ رکوع کے اندر، سجود کے اندر تھوڑی سی کمی پیشی ہے، غلطی ہے، چلو ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ تو مومن کا آئینہ ہے، اگر کسی بھائی کے اندر ہمیں خیر اور بھلائی نظر آتی ہے تو ہمیں پرکھنا چاہیے کہ میرے اندر یہ خیر اور بھلائی کیوں نہیں ہے، میرے اندر یہ برائی کیوں ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے برائے تنقید کے۔ تو عزیز پیارے بھائیوں، ہم اگر آپس میں پیار محبت کے ساتھ اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں گے تو دعوت دینے میں آسانی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرے، خوبصورتی پیدا کرے، اعتدال پیدا کرے، اور اللہ ہمیں ہماری نمازوں میں ریاکاری سے ہمیں بچائے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔